نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارے اور اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر اپنے اوقات کو صرف کیا کرے۔ اللہ رب العزت کے اس حکم کو ماننے میں ایسے ہزاروں لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو امت کے لیے مثال اور نمونہ بن گئے تھے۔ آج اگر ان لوگوں کے حالات کو پڑھا جائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے یہ لوگ اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کیا کرتے تھے اور گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزار جایا کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش ہے۔ ہندوستان میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کا جب انتقال ہو گیا، ان کے جنازے میں ہزاروں کا مجمع تھا۔ جنازے کا جب وقت قریب ہوا تو ایک شخص اٹھا، حضرت کے جنازے کے قریب آیا اور اس نے یہ مجمع میں اعلان کیا کہ مجھے حضرت نے ایک وصیت کی تھی، میں حضرت کی وہ وصیت تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ لوگ سارے متوجہ ہو گئے کہ وقت کے اتنے بڑے اللہ والے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے انہوں نے کیا وصیت کی ہوگی۔ وہ شخص مخاطب ہوا کہ حضرت نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ کوئی اور شخص نہ پڑھائے، صرف وہ شخص میرا جنازہ پڑھائے کہ جس کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہوں۔ میں ان صفات کا اعلان کرتا ہوں، جس کے اندر وہ پائی جائیں تو صرف وہی حضرت کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آئے۔ اب اس نے ان 4 صفات کا جب اعلان کیا، مجمع کو تو سانپ سونگھ گیا، مجمع کو سناٹا چھا گیا۔ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، حضرت نے جو بتایا اس کے مطابق پہلی صفت کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری صفت حضرت نے یہ بیان کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اور تیسری صفت یہ کہ اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں کسی نامحرم پر بری نظر نہ ڈالی ہو۔ اور چوتھی صفت یہ کہ عبادت گزار اتنا ہو کہ اس کی اثر کی سنتیں بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ جب ان 4 صفات کو بیان کیا گیا کہ جس شخص میں یہ 4 صفات موجود ہوں تو وہ جنازہ پڑھانے آئے، اب مجمع کی تو حالت غیر ہو رہی تھی، بھلا اتنی صفات والا بندہ کہاں سے لائیں۔ مجمع میں اسی طرح خاموشی اور سناٹے کا عالم تھا کہ اسی دوران میں مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا جس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا اور روتا ہوا حضرت کے جنازے کے قریب آیا۔ روتے ہوئے کہا، حضرت آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن میرا راز فاش کر گئے۔ اب اس شخص نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا اور مجمع میں اعلان کیا، لوگوں میں اعلان کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ یہ 4 صفات میرے اندر موجود ہیں۔ میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کبھی کسی نامحرم پر میں نے بری نظر نہیں ڈالی، اور میری اثر کی سنتیں بھی کبھی قضا نہیں ہوئیں۔ یہ 4 صفات میرے اندر موجود ہیں۔ لوگوں نے جب اس شخص کو دیکھا، وہ کوئی اور شخص نہیں تھا بلکہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ یہ کیسا زمانہ تھا کہ اس وقت کے بادشاہ بھی اتنے بڑے اللہ والے ہوا کرتے تھے کہ ان کو سلطنت کے کام کاج بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں کیا کرتے تھے۔ جہاں وہ سلطنت کے امور چلایا کرتے تھے، وہیں اللہ رب العزت سے غافل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ کی بندگی میں اور گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے حضور ساری کائنات پیش ہوگی، وہاں پر شمس الدین التمش جیسے لوگ بھی موجود ہوں گے
جو اللہ رب العزت کو کہہ رہے ہوں گے اللہ میں وقت کا بادشاہ تھا لیکن پھر بھی میں نے تیری اتنی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے، ہم اور آپ اس وقت اللہ کو کیا جواب دے سکیں گے؟ ہماری تو اتنی مصروفیات بھی نہیں ہوتی، ہم تو کوئی وقت کے بادشاہ نہیں ہیں، ہم تو اپنے کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی دینے والے، 10 گھنٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، اس کے بعد تو ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی کثرت کے ساتھ اپنی بندگی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔